السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ پس تم اب ملو ہننا ان عورتوں سے اور تلاش کرو ما اس کو کاتبہ جو لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، یعنی روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے جو بے پردہ ہونا لکھا ہوا ہے، یا ترجمے میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان عورتوں سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں اولاد لکھ دی ہے وہ اولاد تلاش کرو۔ بس اب ملو ان عورتوں سے اور تلاش کرو جو اولاد لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیط دھاری ابیض سفید، من سے خیط دھاری اسودی سیاہ سے، من الفجری فجر ہونے تک، یعنی یہ ہمیں روزے کا ٹائم بتایا ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، یعنی ہلکی سی سفید سیاہ دھاری سے، یعنی رات کالی ہوتی ہے تو کالی جو ختم ہو اور صبح ایک دھاگے کی طرح صبح کی روشنی صاف ظاہر ہو جائے، تب تک تم نے کھانا پینا ہے۔ تو وہ ہمارا کھانا پینا کب تک ہے؟ فجر تک۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر ہونے تک۔ ثم پھر اتموا پورا کرو سیاما روزے کو الی اللیل رات تک، یعنی رات تک جو ہمارا مغرب کا ٹائم ہے، یعنی اس وقت تک پھر روزے کو پورا کرو۔ پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشروہن اور نہ تم ملو اپنی عورتوں سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں، یعنی یہاں پہ منع کیا ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ پھر تم نے اپنی بیویوں سے نہیں ملنا، اور نہ تم ملو اپنی عورتوں سے اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں۔ تلک یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ تم قریب جانا ان کے، یعنی اللہ نے احکامات، اللہ نے ہم اپنی حدیں بتا دی ہیں، ایسے کرنا ہے تو ان کے قریب نہ جانا، یہ حدیں ہیں اللہ کی، پس نہ تم قریب جانا ان کے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ بچتے رہیں، یعنی اللہ اپنی ہر طرح کی آیتیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم غلط کاموں سے بچتے رہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے شاید وہ بچتے رہیں۔ ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم بینکم آپس میں مال بالباطل جھوٹے طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام اور نہ تم پہنچاؤ ان مالوں کو حاکموں تک تاکہ کھا جاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے ہو، یعنی کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ کہ ہاں جی غلط فیصلہ کروا کے اور اس کا مال تم نے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اس کا مال کھاؤ، اور پھر اس مال کو غلط طریقے سے حاکموں تک بھی نہ پہنچاؤ، اور جو یتیم ہیں یا کوئی اور ہیں ان کا مال میں سے حصہ بھی تم گناہ کے ساتھ نہ کھاؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم ایسا کر کے غلط کر رہے ہیں۔ اور نہ تم کھاؤ آپس میں مال جھوٹے طریقے سے، اور نہ تم پہنچاؤ اس مال کو حاکموں تک تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، یعنی مہینے کا جو نیا چاند ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے ہی یا وہ مواقیت وقت مقرر ہے، للناس لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی حج کا اور لوگوں کا جو وقت مقرر ہے وہ چاند کے حساب سے اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے۔ کہہ دیجئے وہ وقت مقرر ہے لوگوں کے لیے اور حج کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بھی، ان یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورہا اس کے پیچھے سے، ولیکن اور لیکن نیکی اس کی ہے اتقا جو پرہیزگاری کرے، یعنی جب
عمرہ کے لیے، حج کے لیے یا اعتکاف کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے، پھر کیا سمجھتے کہ پیچھے کے دروازے سے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، سامنے کے دروازے سے نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے جواب دیا کہ پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، پرہیزگار ہو، ڈر جائے۔ اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے سے، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ڈر گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ اپنے گھروں میں سامنے کے دروازوں سے، یعنی پیچھے سے نہیں، سامنے کے جو تمہارے دروازے ہیں اس سے آؤ، کیونکہ تم نے نیکی پرہیزگاری والی کرنی ہے۔ اور تم آؤ اپنے گھروں میں سامنے کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حکموں سے، اللہ کے خوف سے تم ڈرو، تاکہ تم زندگی میں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں میں تم کامیابی حاصل کر سکو۔ آج کا ہمارا ترجمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔